السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2026 بیانات کے سلسلے کا آج چھٹا بیان ہے۔ کتاب ہے سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی یہ تحریر ہے اور اس کا موضوع قبر کے سوالات اور موت سے متعلق معاملات ہیں۔ کل کے بیان میں اس کتاب کے تیسرے چیپٹر کا آغاز کیا تھا، جس کا موضوع ہے موت کی سختی اور شدت اور اس وقت کے مستحب احوال۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اور شدت کا اندازہ تو اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے اس کا مزہ چکھا ہو، لیکن دو طریقوں سے موت کی شدت کا اور سختی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ تکلیفیں جو انسان کو زندگی میں پہنچتی ہیں، اگر اس پر قیاس کیا جائے تو موت کی تکلیف اور شدت اس سے بہت زیادہ ہے، یا پھر وہ لوگ جو حالت نزع میں ہوتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اس سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی سخت حالت ہے۔ اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے موت کی سختی اور شدت جس طرح بیان فرمائی تھی، اس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کی تین بڑی بڑی مصیبتیں ہیں۔ موت کی پہلی مصیبت حالت نزع کی شدت ہے۔ اس کا بیان کل ہو چکا، کیونکہ دنیا میں انسان کو جسم کے جس حصے میں بیماری یا چوٹ لگتی ہے، بس اسی حصے کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اور روح کو یہ تکلیف جسم کے توسط سے پہنچتی ہے، لیکن حالت نزع کی تکلیف براہ راست انسان کی روح پر آتی ہے اور روح کے ہر حصے پر آتی ہے۔ انسان کے جسم کے ہر ایک سیل میں موت طاری ہوتی ہے، اور جبکہ عام حالات میں انسان اپنی تکلیف اور اپنی بیماری کا اور اس کی شدت کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن حالت نزع کی یہ جو تکلیف ہے، یہ انسان کے دل اور بدن پر اس طرح چھا جاتی ہے اور اس کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ وہ اپنا حال بتانے یا مدد کے لیے پکارنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ تو یہ موت کی پہلی مصیبت ہے، حالت نزع کی سختی اور شدت، جس کا تفصیلی بیان کل ہوا۔ دوسری مصیبت ہے ملک الموت کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کر انسان پر جو خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ قوت والا گناہگار انسان ہو اور وہ ملک الموت کو دیکھے، تو ملک الموت جس صورت کے ساتھ گناہگار بندے کی روح قبض کرتے ہیں، تو اس شخص میں ملک الموت کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوگی۔ البتہ ملک الموت کو دیکھ کر ہر ایک پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا، کیا آپ مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ ایک فاسق اور فاجر انسان کی روح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، آپ کے اندر میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پھر اپنا منہ آپ دوسری طرف پھیر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت ایک سیاہ فام آدمی ہے جس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بدن سے سخت بدبو آ رہی ہے، کپڑے بھی سیاہ رنگ کے ہیں، اور اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھوئیں کی تپش نکل رہی ہے۔ ملک الموت کو اس صورت میں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے ملک الموت، اگر ایک فاسق اور فاجر آدمی کو موت کے وقت صرف آپ کی صورت کا ہی سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ موت کے وقت کی تیسری مصیبت۔ موت کے وقت کی تیسری مصیبت اپنا آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم دیکھنے سے پہلے خوف کا وہ عالم ہے کہ اب ابدی ٹھکانہ کہاں ملے گا۔ اور پھر یہ مصیبت گناہ گاروں کے لیے تو مسلسل ہے کہ جب وہ گناہ گار اپنا آخری ٹھکانہ یعنی دوزخ دیکھ بھی لیں گے۔ جب تک ملک الموت کی طرف سے 2 بشارتوں میں سے ایک بشارت نہ سن لیں، یعنی جنت کی بشارت یا جہنم کی بشارت، اس وقت تک ان کی روحیں بدن سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یا تو ملک الموت کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، تجھ کو دوزخ کی خوشخبری ہو، یا وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور میرے تمام پیاروں کو اور آپ سب سننے والوں کو یہ دوسری خوشخبری نصیب ہو، یعنی جنت کی خوشخبری۔ حدیث شریف ہے لن يخرج احدكم من الدنيا حتى يعلم اين مصيرة وحتى يرى مقعده من الجنة او النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے اس کا اخراج، اس کا خروج نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ اس کا آخری ٹھکانہ کہاں ہے، یہاں تک کہ وہ جنت یا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه فقالوا كلنا نكره الموت قال ليس ذاك بذاك ان المؤمن اذا فرج له عما هو قادم عليه احب لقاء الله واحب الله لقاءه۔ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی مراد یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو موت آ جائے، تو موت سے سب ڈرتے بھی ہیں، اور یہ ایک انسانوں میں کیفیت پائی جاتی ہے، تو صحابہ کرام نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ جب مومن کے لیے جو اس کے سامنے چیز آنے والی ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ موت کے حوالے سے بہت سارے مصائب ہیں۔ قرآن حکیم میں مصیبت کا لفظ موت کے لیے آیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اگر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے۔ یہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان 3 مصائب کو علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ حالت نزا کی شدت اور سختی، ملک الموت کا سامنا کرنا، اور ان کا سامنا ہونے پر جو گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ گھبراہٹ کی کیفیت کامیاب لوگوں پر بھی طاری ہوتی ہے، حالانکہ ملک الموت ان کے سامنے ایک بہت خوبصورت شکل میں آتے ہیں، لیکن جو گناہ گار لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا کہ ملک الموت ان کے سامنے بالکل مختلف شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان پر اب یہ خوف اور گھبراہٹ، یہ تیسری مصیبت ہے کہ اب یہ نہیں معلوم
کہ انجام کیا ہے، آگے ٹھکانہ کیا ہوگا، تو اس وقت تک روحیں بدن سے نہیں نکلتی جب تک کہ ملک الموت ان کو خوشخبری نہ سنا دیں۔ اس کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث شریف میں بھی، جنت کی یا جہنم کی۔ تو یہ 3 مصائب ہوئے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور مصائب بھی ہیں۔ ان میں سے ایک اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں اس چیپٹر میں تحریر فرمایا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کی ایک مصیبت اعمال کی نگرانی کرنے والے 2 فرشتوں کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عثمان وحیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت پہنچی ہے کہ ہر مرنے والا انسان مرنے سے پہلے اپنے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر انسان مطیع فرما بردار ہو تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف سے تجھے جزائے خیر اور اچھا بدلہ دے، تو نے ہمیں کتنی اچھی مجلسوں میں بٹھایا ہے اور ہمیں کئی اعمال صالحہ کے پاس لے گیا ہے۔ اور اگر انسان فاسق و فاجر ہو تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے ہمیں کئی بری مجلسوں میں بٹھایا ہے، برے اعمال کے پاس لے گیا ہے اور ہمیں قبیح باتیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ وہ دونوں فرشتے جسمانی صورت میں ہوتے ہیں، مرنے والے کی یہ نگاہ ایک دفعہ ان کی طرف اٹھتی ہے اور پھر کبھی دنیا کی طرف نہیں لوٹتی۔ اگرچہ یہ باب جو چیپٹر نمبر 3 ہے، یہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، البتہ ایک زندہ انسان کے لیے جو اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہو، یہ جو آخری مصیبت میں نے جو بھی بیان کی ہے، اس پر غور کرنا بہت اہم ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اپنی محفلوں کو دیکھنا یہ ایک علیحدہ ایک اینگل ہے کہ ہم دنیا میں کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہم بازار بھی جاتے ہیں، ہم میل ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں، مساجد میں بھی جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنے گھر کے علاوہ کئی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلوں میں ہوتے ہیں یا مساجد میں ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کے لیے بھی آسانی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ غلط محفلوں میں غلط جگہوں پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ اعمال کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں۔ ان پر یہ کتنا بھاری ہے یہ، کیونکہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہر وقت اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ ایک مرنے والے شخص کے لیے یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تجھے جزائے خیر نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص ان فرشتوں کو اپنے ساتھ ان بری محفلوں میں لے کر گیا ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار ہیں، اور ہم سب کو اپنی ضروریات کے لیے بازار جانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بازار جانا صرف ضرورت کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ جو سیر تفریح کے لیے بازار جانا ہے کہ خریدنا کچھ نہیں، بس ویسے ہی جسے ونڈو شاپنگ کہتے ہیں، اس کے لیے بازار جانا یہ ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بازار جب جائیں تو بازار جانے کی دعا ضرور پڑھ لیجیے۔ اس ایک دعا سے آپ کو 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جگہیں جو بدترین جگہ ہیں وہاں پر جاتے ہوئے آپ نے اپنی ضرورت کے تحت کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے۔ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت
वहुव हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मुख्तसर सी दुआ है और बाज़ार जाने से पहले अगर आप इसे पढ़ लें तो इसका 10 लाख यानी 1 मिलियन नेकियों का सवाब है। इस सिलसिले में मैंने एक मर्तबा अपने उस्ताद साहब मुफ्ती अरफान नदवी साहब से ये सवाल किया था कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी रिवाज है, लोग उस तरह बाज़ार नहीं जाते, लेकिन मकसद तो वही है, ये भी बाज़ार है, बस ये है कि ये ऑनलाइन है। क्या ऑनलाइन शॉपिंग से पहले भी हम ये दुआ पढ़ लिया करें? तो मेरे उस्ताद साहब ने फरमाया कि बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तरह का बाज़ार है। तो मेरी अपने तमाम सुनने वालों से गुजारिश है, ये एक मुख्तसर दुआ है, चाहे आप इन पर्सन शॉपिंग के लिए जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग करें, इस दुआ को पढ़ लिया कीजिए। यहाँ पे आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और करम से इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आप सबसे दुआ है इस मुबारक महीने में मुझे और मेरे अहले खाना को अपनी दुआओं में याद रखिए। बयानात का ये सिलसिला खालिसतन सदक़ा जारिया है, इससे हम कोई माली मुनाफ़ियत हासिल नहीं करते। आप सबसे गुजारिश है इन बयानात को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि और लोग भी सब्सक्राइब भी करें और इन बयानात को सुने भी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।